السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین۔ پھر جس طرح یہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، اور اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دینے والا کام جو ہے وہ ہمارے اعمال میں یہ چیزیں کرتی ہیں، جب کہ انسان خود کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، یعنی یہ چیزیں انسان کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ 5 نمازوں کا ادا کرنا، جمعے سے جمعے تک جمعہ پڑھنا، جمعے اور رمضان کے روزے رکھنا سال میں، اور حج کا موقع ہے تو حج کرنا، تو یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں چیزیں۔ اور اس رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یقیناً جب رمضان کی پہلی رات آنی ہے تو سارے شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دینا ہے اور جنت کو کھول دینا ہے، اس کے راستے آسان کر دینا ہے، اس پہ چلنا دوڑنا آسان کر دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر شیطان باندھ دیے جاتے ہیں تو پھر بھی انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ کیونکہ نفس کو کنٹرول نہیں کیا ہوتا۔ وہ بے لگام گھوڑا جو ابھی بھی بے لگام ہوتا ہے، جس نے 11 مہینے اس کی ٹریننگ میں زندگی گزاری تھی، وہ وجہ یہ ہوتی ہے۔ پھر روزہ دار کی جو منہ کی بو ہے کستوری سے زیادہ پیاری ہے اللہ کو، کیونکہ ایک بسان پیدا ہو جاتی ہے نا خالی معدے سے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دانت نہیں صاف کرنے، ٹھیک ہے؟ دانت کو صاف کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دانتوں کا خلال کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، منہ کھانے کے بعد کلی کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر وقت مسواک کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دانتوں کو صاف کرنا، اس کی صفائی کرنا، خیال رکھنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ جب دانتوں کی صفائی کرتے ہیں بعض اوقات اوپر کی جو سستی اور پریشانی ہوتی ہے نا، وضو کرنے سے پہلے یہ اہتمام کر لیں تو وضو اور فریش ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ سارا کچھ غائب ہو گیا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ وہ خاص میرے لیے رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے، اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ اور روزہ تو گناہوں کے لیے ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو وہ فحش کوئی نہیں کرنا چاہیے اس کو، اور نہ ہی شور مچانا چاہیے۔ تو چغلی غیبت کر لینی چاہیے؟ نہیں، وہ بھی فحش گوئی میں آتی ہے۔ اور بعض اوقات انسانوں کی عادتیں اتنی پکی ہو جاتی ہیں کہ وہ بات میں دوسروں کی بات رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ پتہ کیا ہوا تھا، پتہ بھی یہ ہوا تو نکلا اس چیز سے۔ خاموشی کو عادت بنا لیں، خاموشی بھی ایک عبادت ہے، ضرورت کا بولیں۔ ایک کسی بزرگ کو میں نے سنا تھا، وہ کہتے کہ میں نے اپنی یہ نیچر بنا لی تھی کہ کوئی جو مجھ سے جتنا پوچھے گا میں اس کو اتنا جواب دے دوں گا، اس کے اوپر نہیں بولوں گا۔ خود مجھے حاجت ہوئی کچھ پوچھنے کی تو اتنا پوچھوں گا جتنی میری حاجت ہے، اور یہ بہترین کی ہے نا۔ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، سیٹ کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ کچھ چیزیں عمل کرنے کے لیے ظاہرہ پوچھیں گے تو عمل کریں گے نا، کچھ چیزیں کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ اتنا بتائیں جتنا انہوں نے پوچھا، تو یہ بہترین ٹیکنیک ہے۔ تو مومن کیا، آگے کوئی شخص پھر اسے گالی دے یا لڑنا چاہے تو اسے صرف یہ بتا دے کہ انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں۔ پھر جو منہ کی ہے نا یہ بسان، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوبصورت ہے، پاکیزہ ہے۔ پھر اسی طرح روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب آئیں گی،
اور ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ملاقات کے وقت. اور روزے دار کو پھر اس کا ثواب ایسا ملے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا، اتنا بڑا ثواب ہے اس کا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا لقی اللہ فجزاہ فرحا، جب وہ روزہ دار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روزے کا اجر ثواب عطا کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ خوش ہو جائے گا. پھر روزہ ہماری نفس کی لذتوں کو اور اس کی خواہشات کو توڑنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، جو کہ کوئی اور دوسری عبادت یہ توڑوا ہی نہیں سکتی. زبان کی لذتوں کو اور نفس کی لذتوں اور شہوات کو روکنے والا صرف ایک واحد روزہ ہے. اور یقیناً روزہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. عام نفلی روزوں میں دیکھے روزے رکھا ہو تو کسی کو کیا پتہ، اللہ ماشاء اللہ کہ ہم ایسے ہی وہ کہتے ہیں بیمار نظر آئے ہیں لوگ کہ اچھا کیا بات ہے، پتہ چلے اچھا روزے سے ابھی تو تھکی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں اور کوئی نہیں روزہ رکھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے روزے کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص فرماتے ہیں. روزہ دار کی خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی، اس کا سبب روزے کی وہ جزا ہوگی جس کو وہ دیکھ لے گا، اور اللہ کی نعمت کی وہ یاد دہانی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس پر روزے کے عمل کے لیے اپنی توفیق سے عطا فرمائی ہے. اور افطار کے وقت خوشی کا کیسا سبب ہوتا ہے یہ تو ہم سب فیل بھی کرتے ہیں الحمدللہ. ایک کہتے ہیں نا ایک بہت ہی پرسکون حالت ہوتی ہے، اور فیل ہوتا ہے کہ جیسے اچھا روزہ جو نا رکھنے سے جو کیفیت بنتی ہے نا بغیر روزہ رکھنے سے نہیں کم بنتی. جب پریگننسیوں میں روزے چھوڑے ہوئے ہیں نا کبھی، آنیسٹلی اتنا دل دکھی ہوتا تھا کہ روزہ کا مہینہ پانے کے اوپر روزے کی وہ کیفیت ڈیولپ ہی نہیں ہو پا رہی. حالانکہ روزے داروں کے لیے اہتمام کر رہے تھے، افطاریاں بنا رہے تھے، سحریاں بنا رہے تھے، ان کی عبادتوں کا خیال رکھتے تھے اپنی نماز کے ساتھ ساتھ، مگر وہ کیفیت نہیں آتی جو روزہ رکھنے سے آتی ہے. پھر سیدنا ابو ہریرہ اسی طرح فرماتے ہیں کہ روزہ دار کا جو اجر ہے نا 100 گنا بڑھا دیا جائے گا. وہ کیا کہ ابن آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے بلا شبہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور انسان اپنی شہوت اور کھانے پینے کو میری رضامندی کے لیے چھوڑ دیتا ہے. روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی جب روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب اس کے پروردگار سے اس کی ملاقات ہوگی. اور روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. پھر رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں روزے داروں کو جہنم سے نجات کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. اللہم اجعل فیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل کروا دے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے آپ سے نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا، جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. اور آواز دینے والا آواز لگاتا ہے خیر کے طلب کرنے والے نیک کاموں کے لیے آگے بڑھو، اور برے کام کرنے کی طلب کرنے والے رک جاؤ رک جاؤ. تو ہر رات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. پھر روزہ آپ کو پتہ ہے سفارش بھی کرنے والا ہے. روزہ ہماری سفارش کرے گا، بولے گا اس دن اور ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. جس طرح قرآن سفارش کرے گا نا اس طرح روزہ بھی سفارش کرے گا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن مومن بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے اس کو دن بھر کھانے سے اور پینے سے شہوت رانی سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما. اور قرآن کہے گا رات کو میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. مین کہ قرآن اور روزہ ہمارے حق میں حجت بننے والے ہیں، ہمارے حق میں سفارش کرنے والے ہیں. پھر روزہ خیر کا دروازہ بھی ہے. دیکھیں خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل بھی سخی ہو جاتا ہے، اور ہر ایک کے لیے انسان کہتے ہیں نا صلہ رحمی کرنے کی ٹھان لیتا ہے، اور لغویات سے بچ جاتا ہے، بے شرمیوں سے بچ جاتا ہے، اور بری برائیوں سے بچ جاتا ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کیا معاذ میں تمہیں ایسے کچھ کام نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خیر کی رہنمائی کرنے والے ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں یا اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا روزہ گناہوں کے سامنے ڈھال ہے. صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. پھر اس روزوں میں ایک رات جو ہمیں ملنے والی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر جو ہے جس کو مل گئی تو اس کو تو گویا نجات مل گئی. اس کی ہماری ریشو عمر کی کتنی ہے؟ موسٹلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی 60-63 کے اراؤنڈ ہے نا. مگر ہے کہ چلو کوئی 100 سال بھی جی گیا, 100 سے اوپر کتنا جی لے گا؟ آخر دنیا اتنی ہے. ہزاروں سال سے بہتر ہے وہ رات, ہزاروں سال سے, 1000 سال سے نہیں, ہزاروں سال سے بہتر ہے. اور جب ہزاروں سال سے بہتر ایک مین کہ جس کو مل گئی تو وہ کیا ہو گیا؟ ایڈ آن ہو گیا نا. تو میں سمجھتی ہوں نوح علیہ السلام سے بھی عبور چلا جائے گا اس کا عمل. نوح علیہ السلام کو 1000 زندگی کی 950 سال تقریباً دی گئی تھی نا. تو اس لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجر ملنے والا ہے نا, یہود و نصارہ سرپرائز ہونے والے ہیں اس معاملے میں. لیکن اللہ ان کو بتائے گا. حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ کیا میں نے تم سے وعدہ پورا نہیں کیا تھا جو تمہیں دیا؟ مطلب ایک اللہ کہتے ہیں میں نے رکھا تھا عبادت کے لیے, تمہاری یہ نوکری رکھی تھی فجر سے ظہر تک, تم نے ادا کی, تمہیں تو اس کی اجرت مل گئی. ہاں اللہ تم نے دے دی. ایک کو ظہر سے مغرب تک, ہاں دے دی, اور ظہر سے عصر تک مل گئی. لیکن دوسروں کو عصر سے مغرب تک, ہے نا. اور اس میں یہ لیلۃ القدر آ رہی ہے. ہماری اب پچھلی امتوں سے کے مقابلے میں ہماری عمریں جو ہیں وہ ریشو میں لیس ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے جو علماء گزرے, یہ دور گزرا, اس میں زندگیاں زیادہ تھیں. لیکن جب ہمارے دور میں ہمیں رمضان مل گیا اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہوگی تو ہمارا درجہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے بڑھ جائے گا. پھر خیر کا دروازہ کھولنے والا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترکیب بتائی کہ یہ روزہ جو ہے خیر کا دروازہ کھولتا ہے, کیونکہ روزہ گناہوں کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے, گناہوں سے بچانے والا, آگ سے بچانے والا. اور صدقہ جو ہے وہ ایسے گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات آنے والی, اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے آپ کو الرٹ اور ایکٹیو رکھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اس رات کو پانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس رات کو پانے کے لیے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے ابھی سے؟ الحمدللہ جیسے ماشاء اللہ سے مجھے ایک ساتھی سے ملی رپورٹ, انہوں نے رمضان کی تیاری میں اپنے سارے کام کر لیے, باہر کی شاپنگ, گھر کی صفائیاں, ڈیپ اور جو بھی کرنے والے کام تھے. تو دل خوش ہوا میرا, بہت دل خوش ہوا میرا ان سے. تو اس طرح اللہ بھی خوش ہوتا ہے ہم سے. تو اسی طرح ہمیں اپنے کام جو میجر کام ہے نا وہ ابھی بھی موقع ہے, وائنڈ اپ کر لیں, بجائے اس کے کہ ہم رمضان میں جا کے جو کہتے ہیں نا اصل انرجی ہمیں عبادت کی طرف لگانے کی ضرورت تھی وہ ہماری چلے گی اور دوسرے کاموں میں, اور ہم اس کو ضرورت سمجھتے ہوئے کر بھی رہے ہیں. ضرورت ہے نا بچوں کو یہ دلانا, وہ کرنا, گھر میں یہ گروسری ختم ہے, یہ فلاں ختم ہے, یا اور کچھ اس طرح کے کام. تو اس سے فارغ کر کے اپنے آپ کو رمضان کے لیے ایکٹیو کر لیں, کیونکہ تیاری کے بغیر دیکھیں کوئی کام دنیا میں ہوتا ہے بھلا؟ ہم پاس ہو سکتے ہیں تیاری کے بغیر؟ ہم نے پاکستان جانا, تیاری نہ کریں, چلے جائیں, صبح اٹھ کے چلے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. ہاں, کوئی ایگزام دینا ہو تیاری کے بغیر دے لیں گے؟ نہیں دیں گے. شادی کر رہی ہو بغیر تیاری کے صبح شادی کر دیں, ہو جائے گی؟ نہیں. تو رمضان کا مہینہ تیاریوں کے لیے ہمیں یہ ٹائم اللہ نے دے دیا الحمدللہ. اس سے پہلے اگر ہم غفلت میں تھے تو یہ جو 7 دن ابھی ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں ہم اپنی تیاری کر لیں, ڈیپ صفائیاں کر لیں تاکہ مہینہ آرام سے گزر جائے. ہلکی پھلکی ٹائڈی اپ کرنے سے وہ تو چلتے پھرتے ذکر اذکار کرتے کرتے انسان کر لیتا ہے. اور جو لمبے جوڑے پکوان ہیں اس کی طرف سے ذرا تھوڑا سا دل ہٹا لیں, ہے نا. اگر کرنے ہیں, کچھ ضرورت ہے تو ابھی سے کر کے پھر کر لیں اس کو, تاکہ وہ رمضان میں زیادہ وقت ادھر نہ جائے. کیونکہ موسٹلی جن گھروں میں چٹپٹے کھانے کی عادت ہے نا, ان گھروں میں تو عورتوں کی کم بختی ہے. ان کا ٹائم تو صبح کھلایا تو دوپہر کو بس تھوڑا سا ٹائم اپنے نیپ کے لیے ملا, اس کے بعد شام کو کھلانے کی فکر میں سارا ٹائم پھر کچن میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم ان کی خاطر اپنی آخرت کو اس طرح برباد نہ کریں, اتنے قیمتی وقت کو اس طرح برباد نہ کریں. کیونکہ دیکھیں اس تیاری میں جس میں میں نے مثالیں دی ہیں, پاکستان جانا ہے, ایگزام دینا ہے, شادی کرنی ہے, یہ چیزیں آپ پھر وائنڈ اپ کر دیتے ہیں آٹومیٹکلی. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں نہیں اس وقت میرے پاس زیادہ امپورٹنٹ یہ چیزیں ہیں جو میں نے سارٹ کرنی ہے, میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے. جس طرح بھی ہے کھا پی کے گزارا کرو بس,
اللہ کا دیا بتھیرا کچھ ہے گھر میں پڑا ہوا. تو کم سے کم وقت لگائیں. یہ نہیں کہتی کہ انسان کو وہ اللہ تعالیٰ نے لذت سے منع کیا، لیکن ٹائم بچانے سے ہماری حفاظت ہوگی. ٹھیک ہے. پھر نزول کا مہینہ ہے، قرآن کی نزول کا مہینہ ہے. قرآن سے ہمارا ایک قلبی تعلق پیدا ہو جائے، بس یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمارا سیٹ ہونا چاہیے کہ قرآن سے ہم ایک قلبی تعلق پیدا کر لیں، دل والا تعلق پیدا کر لیں. اور قرآن چونکہ دلوں پہ جب نازل ہوتا ہے، دل کی دنیا بدل گئی نا، یقین جانیں ہمارا عمل جو آٹومیٹکلی اس کے اکارڈنگ ہو جائے گا. دل نہیں بدلتا تھا، 100 بھی آپ کہتے ہیں نا رٹے مار لیں، کلام کر لیں، باتیں کر لیں، وہ اچیو کر ہی نہیں سکتے جب تک دل نہیں بدلتا. تو دل کو بدلنے کے لیے ہمارے پاس اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا بھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. پھر رمضان کا اگر عمرہ کرنا ہو تو اس کا ثواب تو حج کے برابر ہے نا. رمضان میں اگر عمرے کی توفیق مل جائے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے. پھر روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ روزہ دار کو دعائیں پہ کثرت رکھنی چاہیے، اور دعاؤں کو مانگنے سے کبھی بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ افطاری کے وقت میں دعائیں کرنا قبولیت کی گھڑی ہے نا، اللہ کے قرب کی گھڑی ہے. اور سب سے بہترین دعا جہاں دنیا میں رہتے ہوئے ہدایت ہم نے مانگنی ہے نا، وہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بخشش اور اس کی غضب سے پناہ، اس کی جہنم سے پناہ مانگنی. جس کو یہ 2 چیزیں مل جائیں، دنیا میں ہدایت مل گئی اور اللہ کے آخرت میں اس کے لیے بخشش مل گئی، تو یقیناً وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو جس طرح یہ کہتے ہیں نا ہر عام اور خاص کو روزہ کی اہتمام کرنے والوں کو جو روزے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں داخل کر دیتا ہے. لیکن وائس ورثہ ڈبل غضب بھی آتا ہے. کب؟ جب آنکھیں وہ گناہ کرنے سے باز نہیں آتی، جب کان وہ سننے سے باز نہیں آتے، جب زبانیں وہ بولنے سے باز نہیں آتی. صرف منہ کا وہ کہتے ہیں نا اپنے پیٹ کا روزہ رکھا ہوا ہے، بس صبح سے شام تک اب نہیں کھا رہے، لیکن باقی کام وہی چل رہے ہیں، وہی روٹینیں، وہی سارا کچھ، وہی سسٹم. تو پھر وہ رحمت کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرتی ہوں، اللہ پاک ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، بہترین تیاری کے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں شامل ہونے والا بنا دے. اور ویسے بھی ایک اور بات جو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ للیلۃ القدر کی جو ہے نا تلاش، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. ہر رات کو یہ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور کبھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات ہے، تو ہمیں بھی اسٹک نہیں ہونا چاہیے جیسے 27 آتی ہے یا 29 آتی ہے، باقی راتوں کو بس کہتے ہیں ادھر ادھر گزار دیا. اور تلاش کرنے سے مراد ہے کہ جیسے اس کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں نا، کہ ابر اس دن آلود ہوتا ہے، تھوڑا سا دھندلا پن سا ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی موسم معتدل ہوتا ہے، اور سورج کی کرنیں ڈل ہوتی ہیں تھوڑی سی، ہے نا. تو یہ چیزیں بھی انسان کو حوصلہ دیتی ہیں. اچھا. اور وہ تلاش کرنے سے، وہ دیکھنے سے پتہ چلے گا نا. جب وہ کہتے ہیں نا اب ساری راتیں بادوں میں گزری ہے، لیکن اب ذرا فجر کا جو پھوٹنے کا ٹائم ہے، اس میں بس کھڑے ہو کے انتظار کر کے دیکھ بھی رہے ہیں وہ نشانیوں کو جو اللہ کے نبی نے تھوڑی بتا دی. مطلع کیسا ہوتا ہے، جہاں خوب سردی پڑتی ہے ادھر سردی تھوڑی لیس ہو جاتی ہے، جہاں خوب گرمی پڑتی ہے وہاں معتدل ہو جاتا ہے موسم. یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی گئی. پھر ہے کہ جیسے نیکیاں ہیں نا، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نیکیاں اس کے قبر میں ساتھ جاتی ہیں. یہاں تک کہ میت کو دفنایا جاتا ہے تو میت کے دفنانے والے پلٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ مرنے والا ان کے قدموں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ روزہ اس کے سر پہ آ جاتا ہے، یعنی سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے. روزہ ایک قلعہ بھی ہے. 1-2 چیزیں باتیں اور ہیں جو میں نے نوٹ بھی کری ہوئی تھی جو میں بھول رہی تھی. تو کسی کا کال ہے کہ نمازی کو آدھے راستے تک پہنچاتی ہے، اور روزہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے کہتے ہیں نا گھر تک پہنچاتا ہے، اور جو صدقہ ہے وہ تو گھر کے اندر داخل کروا دیتا ہے. اب یہ سٹیپس ہیں ہمیں یاد رکھنے چاہیے. مجھے بڑی بھلی بات لگی کہ نماز جو انسان کو وہ آدھے راستے تک لے کے جاتی ہے، روزہ جو ہے وہ گھر کی منڈیر پر لے جاتا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ گھر میں اندر داخل کروا دیتا ہے. تو صدقہ دینے کی جو ہے نا توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے
تاکہ ہمیں وہ صدقہ کا جو ہے نا کنسیپٹ وہ دینے سے دل کھلتا ہے، دینے سے ایمان تازہ رہتا ہے. تو یہ پھر یہ جو ہے میں نے بتایا تھا کہ قبر میں ہمارے یہ اعمال جو ہیں حفاظت کا ذریعہ بننے والے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ دفن ہوتے ہی یہ روزہ دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ ہمارے بائیں طرف آ جاتی ہے، صلہ رحمی اور دیگر نیکیاں جو ہیں وہ ہمارے پاؤں کی طرف آ جائیں گی، اور نماز جو ہے ہمارے سرانے کی طرف آ جائے گی. یہاں تک کہ کوئی بھی کیڑا مکوڑا، کوئی قبر کی جو مٹی کی چیزیں ہوتی ہیں ادھر آئیں گی تو وہ یہ راستے، یہ چیزیں بیریئر بنائیں گی، نہیں ادھر نہیں آنا، ادھر نہیں آنا، ادھر نہیں آنا. تو یہ چیزیں، یہ نیکیاں پھر ہماری حفاظت کرنے والی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سیکھا سکھایا سمجھا سمجھایا اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے، اور پوری تیاری کے ساتھ ہمیں اس رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری صحتوں میں اور زندگیوں میں برکت دے دے، ہمیں پوری انرجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کے ساتھ، ہدایت توفیق کے ساتھ ہمیں رمضان کے فائدے حاصل کرنے والا بنا دے، ہمیں مقبول بندوں میں شامل فرمائے، ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کی راہ پہ چلائے، یہاں تک کہ ہم سرخرو ہو جائیں اس دنیا سے جنت تک پہنچنے کے لیے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے جو کچھ سیکھا سمجھا پڑھایا اس کو قبول فرما لے. جو غلطی ہوئی یقیناً وہ انسان کی نفس کی شرارت اور شیطان کی وجہ سے ہوئی، اللہ اس کو معاف فرما دے. اور جو حق بلند کیا ہے وہ صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے، اس کو تو قبول فرما لے، اس کو بڑھا چڑھا کے قبول فرما لے، اس میں کی گئی کوتاہی کو معاف فرما دے، اس کو ہمارے دلوں میں مضبوط کر دے اور ہمارے عمل کا ذریعہ بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آپ اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، لائک بہت مائگرین ہوتا ہے اینڈ یو گیٹ سک، اینڈ سم ٹائم اتنا فیل سک ہوتا ہے نا کہ یو جس کو نہ گیٹ سک، تو کیا کرے اس میں پھر وہی بات ہے جس میں نے ابھی بتایا کہ ایسی بیماری، آپ کا کوشچن میں دہرا دیتی تو کیا آن لائن والوں کو، کہ جب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مائگرین کی وجہ سے انسان کی طبیعت بہت خراب ہو اور بہت زیادہ سک ہو کہ سنبھالی نہ جا سکے، تو پھر اس میں وہی ہے آپشن جو آپ اس کو نیت میں روزہ رکھیں ضرور ڈبل آپشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ میں نے روزہ لینا ہے، اگر اللہ جی میری طبیعت بالکل اینڈ تک پہنچ گئی تو مجھے میں کھول دوں گی. تو اس میں پھر اپنے آپ کو دیکھیں، ٹیسٹ کریں آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر بعض اوقات کسی چیز میں اسٹرینتھ ہمیں فیل نہیں ہو رہی ہوتی لیکن وہ آ جاتی ہے بعد میں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہے، سوچتا ہے انسان تو ہو جاتا، تو آپشن موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نمبر کو یاد رکھنا پھر آپ نے. الٹی تک ہی جاتا ہے، جب تک ہو آخر تک سیکھی ہوئی ہے تب تک ہی جاتا ہے، کوشش تک ہی ہوتی ہے. اچھا، اندر سے کوئی چیز نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، لیکن obviously جب الٹی آ گیا اس کے بعد آپ کو کمزوری نے کہا اور گلے کا ایک کھٹا پان اور اس طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں آپشن موجود ہے، آپشن موجود ہے. ہم نے اپنے آپ کو جو فرقان اللہ نے دیا نا، بس وہ فرقان اپنے دل میں سیٹ کرنا ہے، کیونکہ جو جسٹس آپ اپنے ساتھ کر سکتے ہیں نا وہ آپ کو کوئی سن کے نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں کس لیول پہ ہوں، یا آنیسٹ ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے آپ کس لیول پہ. جی وعلیکم السلام. جیسے آپ نے بتایا کہ غسل فرض جب ہو، جیسے غسل جنابت یا پیریڈ ختم ہو چکی ہے، اور لیکن آپ کے پاس ٹائم کم ہے، سحری بھی بنانی ہے اور سب کو کھلانی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو پھر ہم وضو کریں گے پہلے، پھر کیونکہ روزہ رکھ لیں گے لیکن ٹائم کم، غسل کرنے کا ٹائم تو نہیں ہوگا نا. جی جی، تو کیونکہ روزے کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، تو وضو تو فرض ہے نا، اس میں فرائض میں آتا ہے، تو وضو کر لیں گے، پھر سحری کھا کے پھر روزہ پھر غسل کر لیں گے. ہاں جی، یہی بات میں نے بتائی تھی نا کہ جب غسل واجب، لازمی ہے جی وضو؟ نہیں، وضو لازمی نہیں ہے، وضو بھی لازمی نہیں. غسل واجب جب ہم پہ ذمہ ہو نا، غسل واجب کی ذمہ داری میں ہمارے اوپر ذمہ داری یہی آتی ہے اگر فوری طور پہ آپ اس وقت غسل نہ کر سکتے ہیں تو وضو کر لیں. لیکن جیسے کلیاں کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، منہ میں پانی اندر تک لے کے جانا، تو جب ٹائم کم ہوگا تو وہ تو نہیں کر سکیں گے. نہیں، یہ وضو اس سے حصہ نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے. یہ میں بات بتا رہی ہوں جب غسل جنابت آپ پہ فرض ہوا، اس مومنٹ پہ جب فرض ہوا ہے نا، اس میں آپ کے پاس ابھی ظاہر نیند کا غلبہ، آپ سونا چاہتے ہیں تو آپ اس میں صرف وضو کریں، یہ اللہ کے نبی نے کیا، ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی افطاری ایسے، سحری ایسے کی ہے کہ آپ جنبی تھے مگر ہے کہ آپ نے افطاری کی، سحری کی ہے
اس کے بعد آپ غسل کیا اور جماعت کرائی، نماز پڑھائی. مطلب فجر کا ٹائم اور سحری کے ٹائم میں ہمارے پاس ٹائم ہے اچھا خاصا. سحری بنانے میں سحری کا ٹائم تو لیس ہو سکتا ہے، اس کو ہم قابو کریں پہلے. سب سے پہلی ذمہ داری وہ ہے. اس کے بعد جب وہ قابو ہو گیا، سب اپنی اپنی جگہ پہ، اب وہ کہتے ہیں نا سیل ڈاؤن ہو گئے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اپنا غسل کریں اور نماز فجر کے اندر وقت میں اپنی نماز ادا کریں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی؟ جی سر فار ایگزامپل جب آف ڈیز ہوتے ہیں لیڈیز کے اور وہ لاسٹ ڈیز آ جائیں رمضان کے، تو اس میں کیا عبادت کی جائے؟ اس میں اذکار کرے، اپنے تسبیح کوئی بھی اذکار کرے. ٹھیک ہے، استغفار کرے، اللہ کی کبریائی بیان کرے، کچھ بھی اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو انوالو رکھے، بس یاد رکھے اللہ تعالیٰ کو. کیونکہ وہ جو عذر ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے نا، تو اس کے اوپر اب اس کے بیونڈ تو نہیں کر سکتے، نمازیں تو نہیں پڑھ سکتے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم نہیں دیا. تو اس کے اوپر جو زبانی ذکر ہے، استغفار ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، درود ہے. تو ایسے حالات میں ہماری زبان پاک ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس سے دور رہیں. تو ذکر کریں، استغفار کریں، جہنم سے پناہ مانگیں. اور لیلۃ القدر کی جو سب سے خوبصورت دعا ہے جو ماشاء نے کہ پوچھنے پہ آپ کو سکھائی دی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو وہ ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے. چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تو معاف کرنا بہت پسند ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے. ٹھیک ہے، معافی نامہ مل گیا نا رب کی طرف سے تو ہم کامیاب ہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں ہمیں ہدایت مل گئی تو ہم کامیاب ہیں. اللہ کی قیامت پہ ہمیں معافی نامہ مل گیا تو ہم کامیاب ہیں. اور یہ معافی نامہ پانے کا یہ رمضان بہترین مہینہ ہے جس میں ہم نے اس معافی نامے کو کیش کرنا ہے انشاءاللہ. اور کچھ کسی نے پوچھنا تھا؟ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.